بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مختلف مزاج کے، مختلف سوچ کے، مختلف کردار کے اور مختلف عمل. حالانکہ انسان ہیں، ایک جیسی سوچ ہے، یعنی سوچیں تو مختلف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سوچ دی ہے، عقل دی ہے، خیرت دی ہے. اور خاص کر کے جو مسلمان ہیں ان کے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر کے بتاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ موجود ہیں جو انسان کی اصلاح، بہتری اور کامیابی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں. اس کے علاوہ اسلاف کے اعمال ہیں، اور پھر ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں اسلام کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، واعظین ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان اتنا ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرما دیا، اور آئندہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، کہیں بھی مخفی نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے ماہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے روزہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز تراویح پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ماہ رمضان کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں تو اس چیز سے جاہل ہوں، غافل ہوں. تو ایسا نہیں ہے. آپ جنگل میں نہیں رہتے، آپ عالم کفر میں نہیں رہتے، بلکہ آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے قرب میں مسجد ہے، آپ کے کان تک اذان پہنچتی ہے اذان کی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اعلانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. باقاعدگی سے کہا جاتا ہے کہ اب روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب افطاری کا وقت شروع ہو چکا ہے. اور لوگ جو ہے افطاری کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ساری کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، نماز تراویح پڑھ، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. تو ماہ رمضان میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو ویسے ہی وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. مسجد میں، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو وہ ماہ رمضان کے آنے پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے نماز کا، تلاوت قرآن کا. اور اسی طرح نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. اب روزے فرض ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، جلد اٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، نماز تہجد کے بعد ساری کرتے ہیں، اس کے بعد دوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے واعظ ہوتا ہے وہ سماعت کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں. گویا کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے اضافی عبادات بھی کر رہے ہیں. روزہ تو فرض ہے، وہ تم نے رکھا ہوا ہی ہے، روزے کے ساتھ نماز تراویح بڑے شوق سے پڑھتے ہیں شروع سے. یعنی اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شروع سے ہی شامل ہو جائیں گے، آخر تک جو ہے موجود رہیں گے، پوری نوافل بھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ آخر میں ذکر ہوتا ہے وہ بھی کر کے جائیں گے بڑے شوق سے. یعنی ایک گروہ تو وہ ہے، اور واضح ہے وہ تو کامیاب ہے، کامیاب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تذکرہ کیا ہے اصحاب المیمنہ، یعنی وہ لوگ جن کا نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے، یہ یقینی طور پر جو ہے ان لوگوں میں شامل ہیں جو جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب پانے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جو اس طرح کا شوق رکھتے ہیں وہ انہی میں شامل ہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان میں جو ہے تراویح بھی ہوتی رہی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، عبادات بھی ہو رہی تھی، محافل بھی ہو رہی تھی، تلاوت قرآن بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا.
لیکن وہ اسی طرح ہی رہے جس طرح کے باقی 11 مہینوں میں رہے، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے کھانا، اپنی دن کو بھی کھانا، رات کو بھی کھانا، وہی کھیل کود، وہی میچ، وہی ڈرامے، وہی فلمیں، وہی موبائل، وہی دوست، وہی حلقہ احباب، بس وہی چال چلن ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑا۔ ماہ رمضان آیا ہے، مہینہ بھر رہا ہے، روزے فرض تھے، نماز تراویح تھی، دیگر عبادات، کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، وہی معمول کے مطابق، حالانکہ وہ مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، مسلمان گھرانے میں رہ رہے ہیں، نہ اسے کوئی شرمندگی ہوئی، نہ گھر والوں نے احساس دلایا، کیونکہ وہ ایک ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے گھر والے جیسے بڑے ہوں گے بچے بھی اسی طرح، تو سارے جو ہے وہ اسی طرح سونا، اٹھنا، جاگنا، پہننا، وہی معمولات ہیں۔ ایسے شخص جو ہے وہ خسارے میں ہے، بہت زیادہ خسارے میں ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ کے لاکھوں کروڑوں نعمتیں کھائی ہیں، لیکن اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کیا، روزے نہیں رکھ سکے جو کہ فرض تھے اور جو اسلام کا رکن ہے۔ اسی طرح جو ہے مستی کی جو ہے وہ زندگی گزارتے رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 دن یا 10 دن تک جو ہے نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، آتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر نظر ہی نہیں آتے، پھر نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے جو ہے 200 نمازی تھا تو اب جو ہے 150 سے 100 سے لے کر 50 تک، بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں، پھر وہ چند ایک صفیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اور پھر جب آخری دن شروع ہوتے ہیں تو سب جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، نماز تراویح کے لیے۔ یہ لوگ بھی یقیناً جو ہے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، منفی سوچ کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک نماز تراویح سنت موقدہ ہے، نماز تراویح ہو رہی ہے، آپ کیوں معروم رہ گئے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کی سماعت سے کیوں معروم رہے؟ اسی طرح قیام چل رہا ہے، رکوع چل رہا ہے، سجدہ چل رہا ہے، 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کی 20 دن کی چلی گئی تو آپ اندازہ کر لیں کہ 20 کو 20 کے ساتھ جو ہے ضرب دیں گے، کتنی رکعتیں رہ گئی آپ کی، جس کی عبادات سے معروم رہے، کتنے قیام رہے، کتنی سجدے رہے، کتنی تسبیحات رہیں، اور کئی جو ہے وہ قارئ قرآن کے آپ نہیں سن سکے، اور وہ بھی نماز میں، جبکہ اللہ کی نمازی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز تراویح نہیں پڑھتے، روزہ سمجھتے ہیں فرض ہے، ویسے تو فرض ہے، حقیقت ہے، اور نماز تراویح کیونکہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ نفل سمجھ کر کے جو ہے نماز تراویح سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام بھی ہے، تو اس عبادت سے محروم رہے۔ یعنی جو عظیم صحابہ ہیں جن کی پوری زندگی جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلیٰ کلمت الحق کے لیے، جہاد کے لیے گزری ہے، اگر وہ اہتمام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ویسی فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو جلدی جاتے ہیں لیکن پھر وہ فرض تو پڑھ لیتے امام کے ساتھ، جب تراویح شروع ہوتی ہے تو پہلے وہ بیٹھے رہتے ہیں، جو امام رکوع کی طرف جانے لگتا ہے تب جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ گویا کہ اگر شیطان قید ہو چکا ہے لیکن انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کا تسلط اس پر ہے، اس کا تسلط موجود ہے۔ یہ نفس امارہ کے غلبے کی علامت ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، نمازی اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میری تعریف کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدبختی ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود نہیں، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہی شیطان کا تسلط، اگر شیطان گرفتار ہے لیکن 11 مہینے کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی برقرار، تو اس وقت جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو فرض پڑھ کے چلے جائیں گے، سمجھے گے بس تراویح کی اہمیت ہی نہیں ہے، کچھ ہیں جو 4 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے، 8 پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، یہ بھی بہت بڑا عالمیہ۔ جب تراویح ہے تو 20 رکعت، تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے ہاں طرح طرح کے لوگ جو ہے موجود ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ آپ جب دولت کماتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے زیادہ زیادہ میں وقت لگاؤں، اب کاروبار جو ہے زیادہ آ رہا ہے، یعنی منافع زیادہ ہو رہا ہے تو آپ زیادہ وقت لگاتے ہیں،
تو وہ ماہ رمضان میں جہاں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے آپ دھیرے پڑ گئے، یا تو آپ پڑھ ہی نہیں رہے، یا پڑھ رہے ہیں تو کم پڑھ رہے ہیں، یا تھوڑا کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، کبھی دل نہ کیا تو نہ پڑھا۔ تو ایسا نہ ہو تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یقیناً سب سے پہلا گروہ جو ہے جو شوق کے ساتھ پہلی رمضان سے لے کر آخر تک عبادت اور ریاضت میں جڑا رہتا ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔